آج میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب DIG ویر میتر ڈاکٹر خالد چوہان صاحب کو اور جاوید ملک صاحب ہیں اوورسیز کے ایڈوائزر ہیں PM صاحب کے، وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب تلفیزی صاحب ہیں اور عابد عزیز MS کمیونٹی یونیورسٹی میرپور کے آج جو کنڈولنس ریفرنس ہے، تعزیتی ریفرنس ہے ڈاکٹر شجاعت احمد شیخ صاحب کے بارے میں آج ہم نے یہاں پر مطالعہ کرنی ہے. اور اس سلسلے میں قاضی عتیق صاحب نے آج یہ پروگرام اور ان کے دوستوں نے آرگنائز کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ان پر باضابطہ پروگرام شروع کرنے کی اجازت چاہتے ہیں تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری رمیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں تلاوت کریں اور ساتھ نعت پاک کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں
آقا ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں اور ہو ابو بکر عمر کے ہو عثمان و علی ہو ابو بکر عمر کے ہو عثمان و علی سارے تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے ہیں سارے تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے ہیں اور مقطع سماعت فرمائیں تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل بس اسی واسطے دنیا میں برم تیرے ہیں بس اسی واسطے دنیا میں برم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ. ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں. ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں قاری رئیس صاحب سرور کونین پیش کر رہے تھے. تو میں آج اس تاریخی ریفرنس میں جتنے بھی میرے وکلاء دوست آئے ہیں, اوورسیز آئے ہیں, جو ان کے فیلوز آئے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تمام کو کچھ امید کہتا ہوں. بات تلاوت کی بھی ہو, نعت کی بھی ہو, اور ہم جمعہ کشمیر کے اس خطے سے ہیں, تو وہاں پر دلبزیر صاحب بھی آج بیٹھے ہوں, تو ان سے دو اشعار نہ سنے رہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ ٹو دلبزیر صاحب کے کرائیں, اور جو ڈی آئی جی صاحب کا فیوریٹ شعر ہے آپ اسی کو یہاں پر جو ہے نا وہ پیش کریں پلیز. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج سیکرٹری صاحب نے تو مجھے سیف الملوک کا کہا ہے, کیونکہ میں یہاں پہ میرے معزز میرے بہت قابل احترام باہر کی دوست کی ڈی آئی صاحب رہتے ہیں, ڈاکٹر عامر عزیز صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں, لیکن ہمارے دل دماغ یہاں پہ ہوتے ہیں, پوری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جن کے لیے آج تجرباتی ریفرنس کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے اپنا حق ادا کیا ہے, اور واقعی ہمارے میرپور کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے اور بہت بڑا لاس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, جو ان کی جگہ ہے وہ تو ہم پر نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ اوورسیز کے لوگ ہمارے یاترا میں جو ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائلائسس مشین چاہیے.
تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں نے کہا کتنے کہتے 5، تو میں نے کہا 5 کا تو نہیں میں وعدہ کرتا، 1 کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگر لوگوں نے نہ بھی دیے تو میں لے کر دے دوں گا۔ تو میں واپس گیا، جا کے ہماری جامعہ مسجد ہے وہاں پہ، ایک بیبری روڈ پہ جامعہ غوثیہ مسجد ہے، تو وہاں پہ ہمارے میر پر اور کھڑی کے لوگ میں نے وہاں پہ اعلان کیا، آپ یقین کریں اس وقت 13-13.5 لاکھ کی مشین ملتی تھی، 1 کروڑ روپیہ میں 2 ہفتے میں لوگوں نے دے دیا، اور ابھی تک دے رہے ہیں۔ ہر جمعے پہ لوگ آتے ہیں کہ یہ ڈائلسس کیجیے، لیکن اگر کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر عمر عزیز صاحب کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے یعنی حکم ہوا ہے، قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی کی ہے، قرآن سننا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا اصل بات ہے، کیونکہ قرآن سمجھ لیں ایک اللہ پاک نے اپنا ایک جو ہے قانون ہے، جو ایک نظام ہے، جو دنیا جس طرح چلنی ہے اس میں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ میرے بہت پیارے بھائی شہزاد عزیز صاحب بیٹھے ہیں اور اتنے خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ میرے سفر کیا، اور جب ہم سفر کرتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں ذرا ایک دوسرے سے ذرا سفر اچھا مل جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو پہلا شعر قرآن پاک کا ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک نورانی شیشہ، او قرآن پاک نورانی شیشہ، رب دی راہ وکھاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے، او پجدا جنت جاوے۔ آج کل تو ہم نے قرآن کو صرف المانی کی زینت بنا لیا ہے، اگر پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے دنیا میں اسلام کی یا مسلمانوں کی واپس حاصل کی ہے۔ تو چونکہ آج ہمارے ایک بہت عظیم شخصیت دنیا سے چلیں گے، تو یعنی سب نے جانا ہے کہ جیون جیون جھوٹا نام، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے سونے، خاک اندر رل سوتے، تے یار یاراں دے درد ونڈاندے پائی پایاں دیاں باواں، باپ سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ آخری شعر ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جہان بنایا، جن کے لیے انسان بنایا، نبی اکرم سرور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو ماں فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئی کہ نہیں، میں نے اپنے بابا کو نہیں جانے دینا، تو بابا نے فرمایا نہیں آج جانا پڑے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں بس کر محمد بخشا، بس کر محمد بخشا، تے لمبی چھولا کہانی، ٹر گئے نبی محمد ورگے، تے من تقدیر ربانی۔ بہت شکریہ۔
شکریہ چودھری دلپذیر صاحب، بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ رومے کی دل کا کلام کر رہے تھے اور لفظ بولا آپ نے کہ باپ سرا دے تاج محمد اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں. یقیناً ہمارا دوست جو شہید بھی ہیں میں ان کو شہید کہتا ہوں، ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ، ان کا سایہ اپنی فیملی سے ہی اٹھا ہے، اور جو دوسرے جہان میں کہتا ہوں کہ منتقل ہوئے ہیں. کردار والے لوگ ہمیشہ منتقل ہوتے ہیں. وہ لاکھوں اور کروڑوں یادوں کی صورت میں ہمارے یہاں زندہ ہیں. دیکھ لیں کہ چودھری نائم صاحب بیٹھے ہیں، طارق بشیر بیٹھے ہیں، میرے دوست میرے بھائی جناب کامران طارق بیٹھے ہیں، اور میڈیا سے شہزاد عزیز بیٹھے ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میرے ڈاکٹر صاحبان ہیں، ایچ اوز پی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، جناب ڈی آئی جی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، وہ یقیناً ان کی پارسائی اور مسیحائی اور ان کے جو فیتھفل ان کا ایک اپنے وہ شعبے کے ساتھ جو ان کی فیتھفلنیس تھی اس کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یقیناً قرآن بھی شاہد ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو لامالا شہزاد شیخ صاحب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے بڑے بھائی ہیں، آپ کا بھائی ایک کردار والا بھائی تھا. تو ہمیں تکلیف کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہ ہاسپٹل کی جو وائی ڈی اے کی ہماری نمائندگی کرنے کے لیے میں چیئرمین وائی ڈی اے ڈاکٹر نائم امتیانی سے کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کچھ یادیں شیئر کریں ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور آج ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جنہوں نے یہ آرگنائز کروایا. ہم ڈاکٹروں کا کیونکہ کام ہی خدمت سے ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے اور یہی آگے بھی کرنا ہے، لیکن جو اسٹینڈرڈ اور جو وہ ایک سیٹ کر گئے ہیں شہزاد صاحب، شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کو میوٹ نہ کر سکے. وہ ایک بڑے عظیم آدمی تھے اور انہوں نے بنا کسی مطلب وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہوتے ہیں کہ انہیں خود نمائی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سیلف ریزنگ کا ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ان کو میٹ کرنا تو ہمارے ہے شاید آج کل کے جوان ڈاکٹروں میں یا نوجوان ڈاکٹروں میں بہت مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت سے نصیب فرمائے اور ان کی ساری فیملی کو، یعنی کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک شہید کی موت ہے، اور اتنا بڑا جنازہ اور اتنے لوگ جو آج تک مریض ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ان کی فیملیاں دعائیں کرتے ہیں، یہ کسی کے نصیب میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی مجمع میں باقی ڈاکٹروں کو بھی، باقی ہمارے جونیئرس کو سینئرس کو بھی اسی طرح خدمت کرنے کا موقع دے. اور پیسے بنانا، نام بنانا شاید بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، لوگوں کے دماغوں میں جگہ بنانا، اللہ کے ہاں جگہ بنانا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام نصیب کیا ہے اور رہتی دنیا تک شاید ان کا نام رہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اچھائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، لوگ ہمیشہ تعلیمیوں میں یاد کرتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت سے فرمائے اور آنے والے لوگوں کے لیے انہیں مشعل راہ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر نائم امتیانی. یادوں کی اسی سبیل کو آگے لے جاتے ہوئے سب سے پہلے میں جناب کامران طارق ایڈوکیٹ سے ملتوی کے ساتھ پلیز آگے آ جائیں. یہ ہم سارے پروفیشنلز ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی محسوس نہ کیجیے کہ کوئی بندہ بہت شکریہ. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا چودھری نائم صاحب سے کہ وہ آئیں اور 2 منٹ میں یادوں کی کچھ یادیں تازہ کریں. تو ساری خاصی طویل ہے لسٹ، تو پلیز اس لیے محسوس نہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب، جناب ڈاکٹر احمد صاحب اور زید بھائی اور عتیق بھائی اور جو بھائی مجھے نام نہیں پتہ، ان کا معذرت، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا بہت تعارف تھا. ڈاکٹر صاحب انتہائی شریف اور بہترین پروفیشنل آپ میں تھے اور بہت عزت کرنے والے اور صحیح. آپ نے جو شعبے کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ میں آیا ان کے ساتھ مشورہ کیا، بات کی. تو میں کہتا ہوں پورا خاندان ان کا اچھا ہے. یہ جو زید بھائی کو ہم دیکھتے ہیں، میں دکان پہ جب جاتا ہوں تو میرے ساتھ واسطہ ہے ہر وقت. تو ان کو دیکھ کے میں نے خود تربیت بہت سیکھی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. تو کیا جیسے پہلے ایک بھائی نے کہا کہ شہید ہیں، بالکل شہید ہیں، اور ہمارے لیے میرپور شہر کے لیے
یعنی خاندان میں کے لیے بہت ایک چیز کی ہم لوگوں کو کمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے. ہم دعا کرتے ہیں اور ہم جن لوگوں نے یہ ریفرنس رکھا ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں. بہت شکریہ آپ کو نہیں جناب ڈی اے جی صاحب, جناب ایم ایل صاحب اور جتنے بھی میڈیا سے جناب عمران صاحب آئے ہیں, بہت خوبصورت طرح بیان دیا ہے. تو جب شہزاد احمد شیخ شہید ہوئے تو جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا, جو ہمیں درپیش تھا, ایک تو ان کی وہ اپیرنس ہوتی تھی کہ صبح 8 بجے آنا اور اپنے پیشنٹس کو چیک کرنا اور بڑے طریقے سے طالبی کو چلے جاتے تھے آرام سے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم اس عظیم شخص کو, میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ تاریخ بناتے ہیں, یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک بہت عظمت والا اور ایک اپنی ایسی یادیں سیٹ اپ چھوڑ کے گئے ہیں کہ سوسائٹی کے ہر حصے نے ان کو انتہائی اپریشیشن دی ہے. تو ہم بڑے پریشان تھے کہ ہم کیسے یہ معاملات حل کریں. تو ان کی وہاں سے اپیرنس سے لے کر گھر تک کے جو جتنے معاملات تھے اور جو ان کے ساتھ ہمیشہ قائم دائم رہے, تھوڑا سا اسٹریٹجی کو بھی چینج کروں, مختصر کروں. تو انہیں کی یادوں کی سبھی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں ڈاکٹر اعجاز احمد راجہ صدر پی ایم اے سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تو مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے سارے ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم صورت فاتحہ ایک بار اور 3 بار کلو شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد میں اس بات کا بالکل کروں. بہت شکریہ جی. اینڈ پہ دعا بھی ہوگی, یقیناً یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ دعا میں شامل ہوگا. ابتدا رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں, اس حال کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, السلام علیکم. نام پڑھ نہیں ہوگا, بات لمبی ہو جائے گی. آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک عہد تھا, وہ ایک دور تھا. اس شخصیت کے بارے میں اگر بات کرنا شروع کریں تو یقیناً میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی کہ جب لاسٹ تحریری ریفرنس ہوا تو ان کے بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر ہم اپنی یادوں کو, ان کے بارے میں جو ہماری یادیں ہیں ان کو قلم کے ذریعے پیپر پہ منتقل کریں اور پھر وہ جو پیپر ہے وہ کتاب کی شکل میں چلا جائے تو یہ بڑا یقینی طور پہ ایک اچھا عمل ہوگا. میں آج بھی یہ ریکویسٹ کروں گا حال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں یہ بات پہنچے گی کہ شہزاد شیخ صاحب کے بارے میں اگر جو بھی ان کی یادیں ہیں, ان کی باتیں ہیں, جو ان کے مریض ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, اگر وہ قلم کے ذریعے اپنی یادوں کو پیپر پہ منتقل کریں اور ایک واٹس ایپ نمبر بھی اس بار شیئر ہوا تھا, آج دوبارہ شیئر کر دیا جائے گا کہ وہ وہاں پر بھیج دیں تو ایک ہم کتاب کی شکل میں اس چیز کو منتقل کر سکتے ہیں. ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنے کی جسارت کروں گا. اگر ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو ان جیسا شفیق, رحم کرنے والا, ان جیسا لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والا شخص بہت کم ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ان کی وفات کے بعد کہ ہم بڑے سوشل ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا سوشل کیڑا مانتے ہیں کہ جی بڑی سوشل لائف ہے, لیکن شہزاد شیخ صاحب کے جنازے کو دیکھ کے, جنازے کی ترتیب چل رہی تھی تو اس وقت زاہد بھائی اور ان کی فیملی کے لوگوں کا یہ تھا کہ جو پاس مسجد ہے اور وہاں پہ جنازہ گیا ہے انڈور وہاں کر لیتے ہیں. شاید ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اس بھائی نے یا میری جو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے والد, ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے والد نے صرف مریض دیکھے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا تو شاید اتنی بڑی گیدرنگ نہیں ہوگی. لیکن سارے شہر نے دیکھا, سارے آزاد کشمیر نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا ہال جو گراؤنڈ تھا وہ بھی جگہ کم پڑ گئی تھی. وہ سارے وہ لوگ تھے جو ان کو چاہنے والے تھے. یہ ان کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو ان کی وفات کے ساتھ ان کی فیملی پہ اور ہم ساروں پہ اجاگر ہوا. اگر ان کی پروفیشنل لائف کی بات کریں
تو شہزاد شیخ ہم ساروں میں سے شاید وہ واحد پرسنالٹی تھی کہ جو 7:50 7:55 پہ جن کی گاڑی یہاں گراج میں کھڑی ہوتی تھی، اور نہ صرف 7:50 55 پہ گاڑی کھڑی ہوتی تھی سر، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بمبر کا ڈائلیسس یونٹ ہے، ایک دن وہ چلاتے تھے، سمانی ڈائلیسس یونٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا، کھوریٹا ڈائلیسس کے لیے وہ جاتے تھے، میرپور کے اندر یہاں ایک سنگل نیفرولوجسٹ اور راؤنڈ دا کلاک وہ ڈائلیسس، اور مجھے نہیں لگتا اس سال میں جتنے بیٹھے ہیں یا شہر کے یا اس میرپور ڈویژن کے کسی بھی دوست احباب نے انہیں رات 12 بجے بھی فون کیا اور یہ کہا کہ جو میرے پیشنٹ کریٹیکل ہے اور ڈائلیسس کی ضرورت ہے، اور شہزاد شیخ صاحب نے یہ کہا یار یہ میری نہ تو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اور نہ میرا اس وقت یہ کام ہے، انہوں نے اس کو مینیج کیا۔ سو یقیناً یہ پروفیشنل لائف کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو صحیح میں مانوں میں جو ڈاکٹر کو مسیحی کا جو لقب یا لفظ مسیحی یوز ہوتا ہے وہ ڈاکٹر شہزاد شیخ پہ فٹ آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کا کوٹ کر کے اجازت چاہوں گا۔ ان کی جب بیماری چلی تو زیادہ ٹائم جو یہاں سے میرپور یا اسلام آباد اگٹھے ہمارا گزرا، ان کی فیملی کے ساتھ گزرا، تو ایک کسی پیشنٹ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ ایک بار وہ پیشنٹ لے کے شفا گیا وہ بندہ اپنا، تو شفا میں ان کو جو نیفرولوجسٹ ملے وہ سمی جے خان تھے، ڈاکٹر احمد نعمتیانی بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے وہ دوست جو اوپیم سے جنہوں نے ٹریننگ کی ہے اسلام آباد سے، ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ سمی جے خان ایک نام ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی جو ریناؤنڈ نیفرولوجسٹ ہیں ان میں سے ایک نام ہے۔ تو جب وہ پیشنٹ ان کے پاس گیا تو اس پیشنٹ نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں میرپور سے۔ انہوں نے کہا وہاں تو ڈاکٹر شہزاد شیخ بیٹھے ہیں، تو آپ ان کی موجودگی میں شفا میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی پروفیشنل لائف کی ایک کریڈیبلٹی تھی کہ یہاں نہیں، اسلام آباد کے اندر بھی جو بڑے بڑے نام تھے، جب یہاں سے کوئی پیشنٹ ان کی اسپیشلٹی کے متعلق جاتا تھا تو ان کے ریمارکس ان کے بارے میں یہ ہوتے تھے۔ میرا تعلق ان سے 2010 کنز میں وہ اس وقت ٹریننگ کر رہے تھے اور میں اس وقت ہاؤس جاب کے لیے انٹر ہوا، ایک لمبا سفر چلا، بھائیوں جیسا ریلیشن رہا، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری یادیں ہیں۔ پھر کچھ ٹائم وہ میرے ساتھ ایز اے روم میٹ بھی وہاں پہ کنز میں ان کا ٹائم گزرا، لیکن ٹائم کی بھی قلت ہے اور ڈیفینیٹلی بہت سارے مقررین نے اپنی بات کرنی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور جو لائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرے خیال میں لائقین یا ہم سارے جو ان کے قرب میں جن کا ٹائم گزرا ہے ان کے لیے یہ بات کافی تسلی بخش ہے کہ جس انداز سے ان کے جانے کے بعد یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ دل کو ڈارس پہ جان باندھنے کے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز احمد راجہ، یقیناً آپ ان کے ساتھ رہے ہیں اور بہت سی ایسی یادیں تھیں جن کو کہ بیان آپ کر رہے ہیں اور بہت سی رہ بھی گئی۔ سب سے پہلے ایک کردار والا شخص تھا، یہاں پہ جنازے کی بھی بات ہے کہ جب چلے گی تو انشاءاللہ وہ بھی گوشت گزار کرتا چلوں گا۔ ہم انتہائی خاموشی سے بیٹھے ہیں اور بڑے ادب سے ان کا نام سن رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے نام پہ خاموشی مانی نہیں رکھتی۔ ان کی اعلیٰ خدمات کے لیے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن آپ بھرپور کلیپنگ کریں۔ ان کی اعلیٰ خدمات جو ہیں وہ ان کی فیملی رہتی ہے یہاں پہ، تو ہمیں عموماً ان کی بیٹیوں سے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بیٹا جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاؤ گے، زندگی کے کسی بھی امتحان میں جب آپ سامنا کرو گے کہ یقیناً آپ کو اپنے بریو جو آپ کے بابا سے ان کی تصویر نظر آئے گی اور یقیناً آپ ہر امتحان میں پاس ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ ایک عہد شاذ شخصیت تھی۔ وہ ایک ایسا نام تھا کہ جس کے آگے امریکہ میں آزاد کشمیر کی سبھی جو نوبیل کمیونٹی ہیں اس کا ٹکوں ہیں۔ تو میں ان کی ایک کلاس فیلو میرے انتہائی محترم اور انتہائی عزیز آقا طارق ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اور ظاہر ہے بچپن سے ان کے ساتھ ہیں تو کچھ باتیں شیئر کریں، آنے کا بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خالد چوہان صاحب، تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی جناب ایم ایس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈاکٹر محمد عزیز صاحب، قاضی عتیق صاحب، ڈاکٹر شاہ صاحب کے بھائی ڈاکٹر شجاع صاحب، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، ڈاکٹر صدر بھائی ڈاکٹر طارق بشیر صاحب میرے بھائی، ڈاکٹر طارق مسعود صاحب، دیگر علماء کرام، میرے سارے کلاس فیلوز دوست جو ڈاکٹر عزیز صاحب،
ٹائم کی قلت کی بنا پہ اگر میں ساروں کا نام نہ لے سکوں تو معذرت خواہ ہوں. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو آج اس شخصیت کے کوئی کلام کرنے کے لیے آپ نے مجھے 2 منٹ کے لیے ٹائم یہاں پہ دیا. میں آپ کو مشکور ہوں. ڈاکٹر شہزاد شیخ کے بارے میں بلوچستان کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت لکھا. انہوں نے لکھا کہ مجھے خود ہی نہیں اچھا لگتا ہے نمایاں ہونا, مجھے خود ہی نہیں اچھا لگتا ہے نمایاں ہونا, ورنہ شہرت تو کئی دنوں سے میری طاق میں ہے. تو ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے ان کے جنازے کو دیکھ کے کہ واقعی شہرت جو ہے ان کی طاق میں تھی. ڈاکٹر شہزاد شیخ جو ہے ہمارے کلاس فیلو تھے, عرصہ اکٹھے جو ہے وہ پائلٹس ہائی اسکول نمبر 1 میں اکٹھے ٹائم گزارا. ڈاکٹر شہزاد شیخ جو تھے وہ شروع سے بڑے کمزور تھے, اپنے کام سے کام تک رکھنے والے, اپنے پروفیشن میں اپنی پڑھائی میں وہ ہم سے سب سے لائق تھے. ہم میڈیاکر سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. تو ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب جب نیفرالوجسٹ بنے تو میں سچی بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں وہ کسی نے کہا کہ اب یاد رفتگاں کی حاجت بھی نہیں رہی, اب یاد رفتگاں کی حاجت بھی نہیں رہی, یاروں نے اتنی دور بسا لی ہیں بستیاں. تو ان کے بارے میں یہی شعر ہم کہہ سکتے ہیں. ان کی جو طبیعت میں نے نوٹ کی کہ پروفیشنلزم میں سارے ڈاکٹرز احباب آپ سارے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, آپ کا جو شعبہ ہے وہ انسانیت کی خدمت کا شعبہ, اور آپ واقعی میں سمجھتا ہوں ستائش کے بھی مستحق ہیں. لیکن ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب میں نے ایک اور اہم بات یہ دیکھی کہ ایک تو پروفیشنلزم ان میں تھا کہ وہ مریض کو اپنا بڑا پرٹیکولرلی اور میٹیکولسلی چیک کرتے تھے, لیکن ان میں ہمدردی کا عنصر بھی جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا, جس کی ابھی لیکن جو ہے نا ہمیں پاکستان کے اندر مطلب یہاں لوگوں میں ان کی ٹریننگ کی کمی کی بنیاد پہ ہمارے شعبے کے اندر بھی اور ڈاکٹرز کے شعبے کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. جو لاہور کا انسیڈنٹ میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہیلن کیلر تھی جو بلائنڈ ڈیف اینڈ ڈم تھی. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کوئی, جب انہوں نے ایک پرٹیکولر اسٹائل ہے رائٹنگ کا جو بلائنڈس کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کیا, شی واز دی فاؤنڈر. تو ان سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ نے جو ہے کبھی آپ کو محسوس ہوا اپنی کوئی ڈسیبلٹی کا, تو انہوں نے جواب دیا کہ میری اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عنایت کی ہیں کہ مجھے کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی ڈسیبلٹی جو ہے وہ مجھ میں پائی جاتی ہے. تو ڈاکٹر شہزاد شیخ جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا نام جو ہے وہ ایک بڑا ایک عقیدت والا, ایک محبت والا نام تھا, اور ایک جو کام انہوں نے اس ہاسپٹل کے اندر کیا, اتنی شہرت میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی کے حصے میں نے بہت جنازے اپنے زندگی میں پڑھے بطور پروفیشنل وکیل بھی, اور اپنے چھوٹی موٹی سیاست جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی مجھے بہت جلسہ ہے, ایک دن میں بات کر 9 10 بھی اٹینڈ کرنے کا یعنی اتفاق ہوتا ہے. لیکن بڑے جنازے جو میرپور میں نے پڑھے ہیں 3 یا 4, اس میں ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب کے جو جنازہ ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو میں سمجھتا ہوں سپورٹیبل ایگزامپل, اور ہم سارے دعا گو ہیں ان کے ورثہ سے کہ آپ ان کی جو لیگیسی ہے اس میراث کو لے کے چلیں, اور ان کا جو پروفیشنلزم کا جو ویکیوم پیدا ہو گیا یہ پورا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر بہت مشکل ہے کہ ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ بات پوری ہوتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آ رہی. اور ابو بن ادم میں آخری بات آپ سے شیئر کر کے میں جاری رہنا چاہتا ہوں. ابو بن ادم کے بڑے پوائس مین تھے اور بڑے اسپرچل آئی کان تھے. تو ان سے جو ہے وہ ایک دن جا رہے تھے تو فرشتے سے راستے میں ملاقات ہوئی, تو فرشتے کے ہاتھ میں ایک لسٹ موجود تھی. تو انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کس چیز کی لسٹ موجود ہے. تو فرشتے نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی لسٹ موجود ہے جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. تو ابو بن ادم نے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اس لسٹ میں میرا نام ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا نام اس لسٹ میں تو چلے گئے. تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ گزرے تو پھر فرشتے سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کس چیز کی لسٹ ہے. تو فرشتے نے جواب دیا کہ جناب یہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے ہیں. تو ابو بن ادم جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں. انہوں نے کہا آپ کا نام اس لسٹ میں بھی. انہوں نے کہا تو پھر میرا نام اس لسٹ میں آپ کی. تو ڈاکٹر شہزاد شیخ بھی وہ تھے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے لوگ تھے. ہم سارے دعا گو ہیں کہ ان کی اسپرٹ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ بیان کرے اور جنت الفردوس میں جو بہت شکریہ جناب کامران طارق ایڈوکیٹ صاحب. نو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ممبر بار کونسل طارق بشیر ایڈوکیٹ صاحب کے وہاں اور گورنمنٹ کا اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے تمام مہمان گرامی اور عالم تمام ساتھیوں السلام علیکم.
آج ہم جہاں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کامران صاحب نے اور صاحب نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی کے چند پہلو ہوتے ہیں، کچھ ادوار ہوتے ہیں جن سے آپ ان کو اس کی شخصیت کو یا اس کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ پرکھ سکتے ہیں۔ شہزاد صاحب کیونکہ ہم بچپن سے کلاس والے تھے، ایک ہی کلاس میں بیٹھتے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے، ایک ہی سیکشن میں تھے، بلکہ اکثر اوقات شہزاد صاحب اور میں ایک ہی ڈیسک پہ بھی بیٹھتے تھے۔ تو بچپن سے لے کے ان کی زندگی کے آخری دن تک میں نے انہیں اسی طرح نفیس انسان پایا، لباس کے لحاظ سے بھی، گفتار کے لحاظ سے بھی، اپنے بیٹھنے کے لحاظ سے بھی، کسی کی رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی۔ اب جس ان کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھیں نا، تو ان میں وہ شائستگی، محبت وہ چھلکتی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھنے سے بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ شاید جتنی بھی وہ مشکل میں تھے، جتنی بھی ان کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن فرسٹ لوگ یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ مسکرا رہے ہیں، بڑے پیار سے کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ثبوت، اس کا جو ان کو نعم البدل تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آخری سفر میں، ان کے جنازے میں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ اتنا پیار، اتنا خلوص، اتنی محبت کہ ہر آنکھ وہاں ہزاروں کے مجمع میں ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی۔ بہت سارے مریض یہ اس بات کے لیے رو رہے تھے کہ اتنی محبت سے ہمیں ہماری تیمارداری کرنے والا یہ شخص اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو ہمارا اس کے بعد کیا بنے گا۔ بہرحال یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے جنت کے عطا فرمائے، اور ان کے جو لائقین ہیں ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھنے والے کی جب جانے کے بعد کی یادوں کو تازہ کیا جائے، تو جو طارق بشیر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جو نمی ہے، وہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ کا یاد کردار والا انسان تھا اور بہت ہی معتبر انسان تھا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس درد سے کوئی مبتلا ہو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو ہمیں جانی، جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں آپ ڈی ایس پی کی ہماری ٹیکٹری کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے مرکزی صدر صاحب وقار جعفری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کی ریکویسٹ سر کے آئیں اسٹیج پر 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ٹائم کے وقت کے دامن میں بھی بڑی قلت ہے اور موضوع میں ہمارا گرامی نے کے کام بھی اور بھی ہوں گے، تو پلیز آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب الحکیم والفرقان الحمید، ان الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معتبر شخصیات جناب ڈی آئی جی صاحب، محمد صاحب اور ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب کی بھائی، اور ڈاکٹر صاحب کے وہ ساتھی دوست جنہوں نے آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا، آپ سب کا شکریہ۔ اور پنڈال میں تشریف فرما خواتین و حضرات، یقیناً وہ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، بچھڑا اسی صدا سے پھر اٹھی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر وہ ویران کر گیا۔ مجھ سے پہلے بھی اب آپ نے گفتگو کی، آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اصل میں جو ہمارا پروفیشن ہے میڈیکل کا، جس میں یہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامڈیکل اسٹاف، ٹرانسپورٹ اسٹاف، ہمارا تعلق چونکہ انسانی جانوں کو سہولت مہیا کرنے کا، ان کے علاج معالجے کا ہے، اس میں ظاہر ہے جتنا ہمارا رویہ اچھا ہوگا اتنا ہمارے اندر پروفیشنلزم ہوگا، جتنی ہم دیانتداری اور امانتداری سے کام کریں گے، ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ ہماری بات جا کے کہنا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں، فلاں اسٹاف بہت اچھا ہے۔
वो पेशेंट चलता फिरता इश्तिहार बन जाता है। तो मैं इब्तिदा में ये पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर गुस्ताखी ना हो, कि हमें प्रोफेशनलिज्म के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आज हम डॉक्टर शहजाद शेख साहब को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका किरदार अच्छा था। मरे और भी लोग हैं और मरते भी रहेंगे, लेकिन किसी बात का, किसी प्रोग्राम का कोई हदफ होता है, उस हदफ को अपनाने की कोशिश करने की मैं समझता हूँ हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। दूसरा, मैं ये जो आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा पेश करके आपकी जहमत को तमाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्नल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और हयात अल्लाह ने सिर्फ इसलिए खलक की है कि आपके अमल को देखा जा सके कि आपका अमल क्या है। कुरान की आयत इस्तदलाल कर रही है, ये पूछ रही है। अल्लाह ने ये सिर्फ इसलिए नहीं रखी कि हम पढ़ के इससे स्वाब हासिल करें, स्वाब तो होगा। इसका मतलब ये है कि हमने इसे अपने ऊपर नाफिज करना है, कि हमने जवाब देना है। डॉक्टर शहजाद शेख अपने अमल का हिसाब दे चुके हैं। कबर की पहली रात हमारा ईमान है कि बंदे से पूछा जाता है कि तुम्हारा ईमान क्या, अकीदा क्या, अल्लाह कौन, कुरान कौन। अब बाकी अमाल का हिसाब उनका मैशर में होना है। आपने और मैंने उस हिसाब के लिए जाना है। अगर हम ये समझ लें कि वो लम्हा जिससे डॉक्टर शहजाद शेख गुजर चुके हैं हमने गुजरना है, तो फिर हमें पता होगा हमारे पास इसबाब क्या है, हमने उसके लिए तैयारी कितनी की हुई, और हमें अपने अंदर वो सलाहियत बेदार करनी होगी जिससे कल हमें भी कोई कहे कि फलां डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, फलां नर्स साहब बहुत अच्छे थे, फलां आईजी साहब बहुत अच्छे थे। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेने के बाद जनाब DIG साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी एक तजवीज़ है, इस हॉस्पिटल की सामने से मेन रोड गुजर रही है और यहाँ रात को 1-1:30 बजे भी जो गाड़ी गुजरती है वो प्रशन हार्न बजाती हुई गुजरती है। ये अस्पताल है और उसमें मरीज अगर किसी दर्द की वजह से परेशान हो रहे होते हैं तो किसी वक्त अगर उनको आराम आ भी जाए किसी दवाई की वजह से तो वो हरन में बेआराम कर देता है। पुलिस को हदायत जारी फरमाई जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए। वैसे हॉस्पिटल की मेन रोड के ऊपर तो वो साइन बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर ये होना चाहिए कि हार्न बजाना मना है, लेकिन मैंने देखा यहाँ नहीं है और मेरा ज़्यादा तजर्बा नहीं है। मैं अगर गुस्ताखी न हो तो ये जुमला अर्ज किया देता हूँ कि इसका कोई एहतमाम किया जाए ताकि वो हार्न न बजाए। दूसरा, एम्बुलेंस जो सर्विस हमारी चल रही है, अहमद साहब आप भी, वो हॉस्पिटल के गेट के अंदर तो क्या इस KIC के बाहर भी सायरन बजाते रहते हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सिंगल हार्न बजाना कार्डियक पेशेंट के लिए दुरुस्त नहीं है, तो एम्बुलेंस का सायरन कैसे ठीक हो जाएगा और वो पेशेंट को कैसे ईज मुहैया करेगा। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और तीसरी और आखिरी गुजारिश मेरी ये है कि अहमद साहब और इंतज़ामिया हॉस्पिटल, डॉक्टर शहजाद शेख साहब की जो खिदमात मैंने सुनी, मुझे चूँकि यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ तो जैसे यहाँ बयान हो, मेरी ये तजवीज़ है कि इस डायलिसिस सेंटर को या इसके किसी शोबा को एटलीस्ट डॉक्टर शहजाद शेख के नाम से मनसूख किया जाना चाहिए ताकि ये देर तक याद रहे गुजरा है जिससे जो तारा नमाया थे। आखिर में आपसे इजाज़त चाहने से कबल मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसके लिए शायद ने कहा है कि नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, इसी में सारी ज़िंदगी का खलासा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, नज़ा की हिचकी को ज़रा गौर से सुन, इसमें सारी ज़िंदगी का खलासा है, कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपका इंतहाई मुर्बाना मुतमिस को जनाब शेखजाद साहब जो भाई हैं डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब ने जो वहाँ स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। जनाब शेखजाद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस नसीहा के लिए यहाँ खड़ा हूँ, क्या तो बहुत सारे लोगों को तज़किरा किया है और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आप लोगों का साथ होता है, किसी का 10 का, किसी का 15, किसी का 20 साल का साथ है। हमारा साथ 52 साल का साथ था और बचपन से लेके अब तक उनकी जो मोहब्बत मुझे मिली, वो मेरे छोटा भाई था, लेकिन उसकी इस तरह मुझसे प्यार था कि मेरा वालिद के साथ मेरा इस तरह एतमाद में मेरी इज्जत करता था, इस तरह करता जिसमें मैं इसका वालिद साहब वालिद के 22-23 साल पहले बहुत हो चुके। इसकी यादें तो आज का बिजली है क्या, आप तो आज तक यकीन नहीं कर रहे कि डॉक्टर के साथ चले गए। हमें तो इसके बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब चले गए। अब तो दिल मानता ही नहीं कि यार ये डॉक्टर साहब चले गए यहाँ से। उसकी खिदमत, आप उनकी मरीजों से मोहब्बत, उनकी अजीज़ों कारों से, वो एक सिर्फ अजीम इंसान थे कि आप क्या अजीम बाप थे। बच्चों के साथ ऐसा प्यार था उनका, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, मरीजों के साथ, जो भी मिला उसने उसकी ऐसी तारीफ की है कि जैसे यार ये तो रिश्ता सिर्फ इंसान थे। उनकी याद में तो हमेशा जब याद करता हूँ मेरे आंसू चले जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी अहमद साहब ने कि उनकी खिदमत के लिए ये डायलिसिस सेंटर जो है उसका नाम डॉक्टर शहजाद अहमद डायलिसिस सेंटर रखना, तो उसके लिए मैं मुझसे दरख्वास्त करूँगा कि पेशरफ कोई नहीं हुई, प्लीज़ अगर नहीं हुई तो लाजमी ये मैं खिदमत का ये सिला है कि कम अज़ कम डायलिसिस सेंटर का नाम जो है ना वो कम अज़ कम डॉक्टर शहजाद अहमद डायलिसिस सेंटर रखे। और दूसरी मेरे बड़े छोटे भाई आए थे ताहिर साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपनी याददाश्त जो है ना सारी वो मरतब करके या कोई व्हाट्सएप नंबर दोबारा आपको दे देंगे। अमर साहब अगर रिक्वेस्ट करें ना अपने अमले से भी तो थोड़ा सा ना हम चाहते हैं कि किताबी शक्ल में उनकी शाया हो जाए वो सारी कुछ, वो ताकि डॉक्टर साहब की खिदमत हमेशा हमारी आइंदा नस्ल तक भी पहुँच सके, वो आइंदा भी हमारे जो है लोग इसकी मुस्तफीद हो सके डॉक्टर साहब से। बस इतनी इन फ्रांस का सामने करता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद शेख साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का जो जनाब से बहुत सारी बात करना चाहते थे, जनाब अहमद और जितने और भी मेरे दोस्त हैं जनता के। वक्त के दामन में थोड़ी सी किल्लत है, आपको पता है कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसके लिए मैं माजूद था जिनको को मैं नहीं बुला सका। हमारी स्टॉक नर्सी ऑफिसर्स थे उनमें से भी थे, तो मैं उनसे पेशी माजूद के साथ लाइक टू रिक्वेस्ट के काजी अतीक साहब जो रूहान इस प्रोग्राम के तो वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और शुक्रिया तो स्टैंड पर बनता है, लेकिन वो शुक्रिया भी अदा करें अपने दोस्तों का, इन ऑफिसर्स का, DAD साहब का। तो काजी अतीक साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 87 क्या है। 87 जो है ना, जिन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 से 87 में मैट्रिक किया, जिसमें वो डॉक्टर साहब भी हमारे से जाते हैं, इसलिए हमने ये ग्रुप 87 पहले सही है। और मैं मेहमान खुशी जनाब चौहान साहब और जनाब अहमद साहब, आमिर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मेहमान ग्रामी जो यहाँ तशरीफ लाए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी डॉक्टर साहब के हवाले से सब लोगों ने बातें कर ली हैं, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और को नहीं, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह ताला उनको बड़ी के रहमत करे। बहुत शुक्रिया शेख साहब भी कह रहे थे, शेख साहब के दोस्त और बाहर जो क्लास फेलो है, हम उनके लिए अप्रिशिएशन यही है कि अपने दोस्त को और अपने किसी भी ऐसे दर्दमंद इंसान को याद रखा जाए, इल्फाज की सूरत में, दुआओं की सूरत में। वैसे उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, वजह यह है कि वो अपने किरदार, गुफ्तार और अपनी जो अमल का नमूना अपनी ज़िंदगी पेश की है वो उसमें हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। तो मैं आप जनाब जावेद मलिक साहब जो ओवरसीज एडवाइजर हैं PM साहब की, उससे मुल्क के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जावेद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी मेरे भाई जनाब खालिद चौहान साहब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर डिवीजन, दीगर मुआजिन शहर जमाई कम्यूनिटी, अस्सलाम वालेकुम। सामने वक्त में इतनी वुसअत नहीं मैं बात को तवील करूं और ना ही ये मौका किसी तकरीर का मुतकादी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि जब तुम मेरे किसी बंदे के लिए कोई काम करते हो या उससे कोई अच्छी बात करते हो
تو میں تمہارا مفروض ہو جاتا ہوں۔ کس قدر عظیم بات ہے یہ، وہ اللہ جس کو دن میں بار بار سجدہ زیر ہونے کی ہمیں تلقین کی گئی، وہ خداوند ذوالجلال ہمارے ایک نیک کام کرنے سے ہی، کسی سے تھوڑی سی اچھی بات کرنے سے ہی ہمارا مفروض ہو جاتا ہے۔ میں کافی اسپیکرس نے بات کی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا، پلیز آپ پروفیشنلس ہیں، چاہے آپ کا کسی بھی محکمے سے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پولیس ہیں یا کسی سے محکمے کے، 10 منٹ آپ کسی مسکین، کسی غریب کی آرام سے بات سنیں اور اس کا کام اللہ واسطے کر دیں، یہی صدقہ جاریہ ہوگا اور یہی آگے جا کے آپ کو کام ہونا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب جاوید ملک صاحب۔ ڈاکٹر شہزاد احمد شہید جو ابھی بات کی تھی جعفری صاحب نے کہ اس سینٹر کو ان کے نام سے منسوخ کیا جائے، ایم ایس صاحب ان کی جو پہلا تعزیتی رابطہ سے اس نے اعلان کر چکے ہیں اور آج بتا دیں گے کہ کتنے دنوں کے بعد یہ ڈائلسس سینٹر جو ہے یہ یقیناً ڈاکٹر شہزاد احمد شہید جو ہمارے بھائی تھے ان کے نام سے ہی اپنی خدمات سے انجام دے گا۔ تو خدمات والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بھی صلہ ہے، دنیا میں بھی صلہ اور آخرت میں بھی صلہ ہے۔ تو میں اسی لیگیسی کو لے کے آگے جاتے ہوئے ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، صدر عامر عزیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ایم ایس ڈویژن ٹیچنگ ہاسپٹل منسٹر ڈاکٹر عامر عزیز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ڈی آئی جی ویپو ڈویژن ڈاکٹر خالد چوہان صاحب، اس کے علاوہ کامران طارق صاحب، ڈویژن کبیر صاحب، خاص طور پہ عتیق صاحب، قاضی عتیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اوورسیز ایڈوائزر جاوید ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور بالخصوص ہماری جو ٹیچنگ فیکلٹی کے لوگ ہیں، اعجاز احمد راجہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طارق مسعود صاحب جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، اشفاق راجہ صاحب بھی موجود ہیں، یورالوجسٹ ہیں ہمارے غیر رناؤں، شکور مغل صاحب، اور جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، اسٹاف نرسز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو نئی شام کے خیال میں چلے گئے، چودھری عزیز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کی جو پروفیشنلزم ہے، ان کی جو سروسز ہیں کمیونٹی کے حوالے سے، وہ بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب 2019 میں جو ہے کووڈ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت نا ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، لیکن میں اترا تو اگرچہ میں یہاں پہ نہیں تھا، لیکن میں ویل انٹرسٹڈ ہوں کہ اس سال میں 2020-21 میں ہمارے جو ڈائلسس تھے لوگوں کے وہ اسی طرح جاری و ساری تھے، اور بے شمار لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ تقریباً جو پچھلے سال 2021 میں جو ڈائلسس ہوئے ہیں وہ 14,000 کے قریب ہوئے ہیں ہمارے ڈویژن ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میں۔ اس کے علاوہ جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو اس دوران تقریباً 12,000 کے قریب ہمارے ڈائلسس سینٹر میں جو ہے ڈائلسس میں، یہ صرف ہمارے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کی میں فگر دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جاتنا دیکھ لیں، بمبر دیکھ لیں، ڈڈیال دیکھ لیں، تو جہاں جہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب کی ایکسیس تھی ان کو وہ اپنی سروسز دے دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈیوٹیفل ہونا اور اتنا پروفیشنلزم آپ بہت ہی کم لوگوں میں دیکھیں گے۔ ہر بندے کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں
میں ان کو ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ کو 2001 سے 2002 سے میں جانتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا 2003 میں نے ان کے ساتھ ایز اے ڈاکٹر جس سے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں کام بھی کیا، اس وقت جس سے ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. تو طارق مسعود صاحب نے بھی ایک بڑا بریف ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے. آپ بلیو کریں کہ مجھے نہیں یاد کہ ظاہر وہ ہمارے سینئر تھے کہ کسی پیشنٹ کے حوالے سے کوئی اپنی پروفیشنل کوئی کسی قسم کو سمجھ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ اپنے سینئر سے پوچھیں کہ ایک دن بھی انہوں نے انکار کیا. ابھی کوائٹ ریسنٹلی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ٹائم بہت شارٹ ہے، کہ چاند رات تھی تو میرے پاس ایک پیشنٹ، اب پیشنٹ کا نام ہی مجھے یاد ہے، چاند رخسانہ نام کی پیشنٹ تھی. وہ رہنے والے کہیں توتال یا حاضر جوگ والے ایریا تھے. تو ہر انسان جو ہے وہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جو چاند رات ہے وہ میری اپنی فیملی کے ساتھ گزرے، فیملی کو ٹائم دوں، کوئی شاپنگ وغیرہ کرواؤں. اور ڈائلیسس سینٹر ہمارا چاند رات سے ایک دن پہلے ہی بند ہو چکا تھا، کیونکہ جتنا عملہ ہے وہ سارا جا چکا تھا. تو رخسانہ نام کی جو پیشنٹ رات کے ٹائم میرے پاس آئی، تو میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ شاید ان کو کوئی کڈنیز کا ایشو نہ ہو. میں نے اسی وقت انہیں کہا جی کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں. انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ ایکیوٹ جو ہے نا کڈنی رینل فیلئر میں تھی. میں نے پھر فوراً ان کو ہاسپٹل میں بھیجا. ان شارٹ یہ کہ شہزاد صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی فون پہ تو میں نے کہا سر آگے تو تقریباً 4-5 چھٹیاں ہیں، تو یہ تو خاتون مر جائے گی، اس کا کیا بنے گا؟ اور بیچاری ہے بھی بڑی غریب ہو رہا ہے، اگر کوئی امیر ہو تو چلیں ہم اس کو ریفر کر دیں. تھوڑا سا انہوں نے سوچا تو مجھے کہنے لگے کہ وہ تو سارا سینٹر بند کیا ہوا ہے، ہم تو اب جو ہے نا میں ابھی شاپنگ کے لیے فیملی کے ساتھ میں نے نکلنا تھا، ٹائم دینا تھا فیملی کو. تو میں نے بڑی جو ہے ان سے لکھا کہ آپ یقین کریں کہ اگلے ہی لمحے وہ فون بند کیا، وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. تو انہوں نے رات 11:30 بجے اس خاتون کا، میرے پاس پکچرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، 11:30 بجے میں بھی یہاں پہ موجود تھا، میں آ گیا تو 11:30 بجے انہوں نے ڈائلیسس اسٹارٹ کیا. اور الحمدللہ اس وقت وہ جو خاتون ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے. یہ کتنے انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی زندگیاں جو بچائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آج ان کی روح ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے کہ آج ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے ڈاکٹر، سول سوسائٹی، وکلاء، سب لوگ یہاں پہ ان کے لیے دعاگو ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اس وقت جنت الفردوس کے جو ہے نا وہ اعلیٰ رتبے کے قائم و قائم ہیں. تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح دعاگو رہیں گے. ظاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک جھلک نظر آتی ہے ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ صاحب کی، جو ہمبلنس ہے، جو ان کے ساتھ جب بھی کوئی ملتا ہے بڑے پیار سے ملتے ہیں. تو یہ اسی طرح وہ شہزاد احمد شیخ صاحب کی ریفلیکشن ہم ان کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی یاد آتے ہیں. تو میں ان کے لیے دعاگوں کی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بند کرے. اب جو ہے نا ہمارے لیے جو وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ اپنی کامیابی کا سفر طے کر چکے ہیں. جو ہم جو یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے جو لیگیسی ہے اس کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ اسی طرح ہی جاری و ساری رہ سکتی ہے جب ہم ان کے نام سے اس ڈائلیسس سینٹر کو منسوخ کریں اور وہاں پہ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ کا بورڈ جو ہے وہ لگا ہو. میں نے ویسے ان شارٹ ان کا نام سوچا ہوا تھا پہلے سے بھی کہ اس ڈائلیسس سینٹر کا شارٹ جو ہے انگلش ورڈ میں کیا ہونا چاہیے، تو SSDC شہزاد احمد شیخ ڈائلیسس سینٹر. تو اس کے لیے میں آج اعلان کرتا ہوں، مجھے بھی اعلان کیا تھا لیکن آپ اس کو امپلیمنٹیشن انشاءاللہ ودن 1 ویک ہم کر لیں گے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ان کے نام کا بورڈ لگا ہوگا. اور سب سے جو بڑھ کے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سینٹر کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اب اس کو اس جگہ پہ نہیں رکھنا ہے تاکہ کل یہ، کیونکہ ہمارا ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ باقاعدہ لوگوں کی ٹریننگس ہوں، اور جو آس پاس کے لوگ ہیں، جو ڈپرائیوڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ولنریبل کمیونٹی ہماری بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو تاکہ وہ لوگ مستفید ہوں. الحمدللہ اس وقت سر ڈائلیسس سینٹر میں کسی قسم کا کوئی
یہ سمجھ لیں کہ بندے کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا، وہ آتا ہے، وہ ڈائلسس کرواتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، ویٹنگ لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی سکسیس ہے. فیوچر میں کیونکہ ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی تھی تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم اس ڈائلسس سینٹر کو 24/7 چلائیں، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جس دن یہ ڈائلسس سینٹر 24/7 چل گیا یہ ہماری ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی. اور جو ہے ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ کی جو روح ہے وہ بھی جو ہے نا سکون میں ہوگی کہ وہ جو کام وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی وہ پائے تکلیف کر چکا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. پیرامیڈیکل جو اسٹاف ایسوسیشن کے صدر ہیں ان کا میں نے پہلے نام میں بھول گیا ہوں، وقار جعفری صاحب، شہزاد راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا بھی بہت شکریہ. شہزاد راجہ صاحب پچھلے دنوں بیمار تھے تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ سنا ہے کہ یہ آج تاریخی ریفرنس ہے وہ تشریف لائے. ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے. اور سب لوگ ہماری ایک ٹیم ہے، آپ نے ان کا کیا ہوگا کہ ایک یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. میں جو ہے فوکس کر رہا ہوں کہ فیوچر میں جو گیپ ہے، جو سول سوسائٹی ہے اور ڈاکٹرز ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے، جو مختلف قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اس کو بھی ہم اوور کم کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ ہیں، اسٹاف نرسز ہیں، وہ کتنے اوور ویلڈ ہیں، کن حالات میں ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے. اور میں آپ یقین کریں کہ سر بھی آپ میں سے بے شمار لوگ باہر ہو کے آئے، میں بھی رہ کے آیا ہوں. جتنی زبردست ایمرجنسی سروسز ہماری یہاں پہ ملتی ہیں کہ آپ ایک بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ کو بھی جو ہے نا اس تک ایکسیس ہے، یہ چیزیں باہر نہیں آپ کو ملتی ہیں. میرے خیال میں جو وزیر صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے. میری فیملی کے لوگ ہیں، انہیں الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے تو وہ 3 ماہ انتظار کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک انڈیویجول جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائیں، وہ دیکھیں کہ کتنے ہماری HR کی ڈیفیشنسی ہے اور کس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. بالکل وار لائک سچویشن ہے. اور ایک عام جو ہے نا پبلک میں جب اس طرح کے سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کو اوور آل جو ہے نا ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچولی ہماری کتنی اچھی الحمدللہ فنکشننگ ہو رہی ہے. میں آپ سب لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، DIG صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پہ تشریف لائے. بہت شکریہ جناب MS ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میرپور. ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ کے نام پر ڈائلسس سینٹر کا ہونا یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہے. انہیں سب کے لیے بھرپور تعلیم دیا جائے. میں شکر گزار ہوں سیکرٹری صاحب کا، جناب ہمارے وارسی کے وارڈ سپرنٹینڈنٹ جناب یہاں پر مشن نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب مرزا صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور پاپ فاروق ہیں، آرگنائزنگ کمیٹی میں ریاض صاحب کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ تھے میں سبھی کا شکر گزار ہوں. اسپیشل تھینکس ادا کرتا ہوں راشدہ صاحب آپ کا. بیماری کی حالت میں رات کو مجھے کہا کہ تو مجھے پہلے بتا دیتا تو شاید ہم اس سے اور بہتر کر لیتے. راج صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں میڈیا کا اور آپ تمام لوگوں کا. اس کے بعد یقیناً ہمارے مہمان خصوصی آتے ہیں، وہ ان کے بعد جناب دعا خیر ہوگی اور پھر جہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ آپ کو جو کچھ ہم سے ہو سکا یا تنتوبہ نذرانہ دن ہم کو پیش کریں گے اور جناب DIG صاحب عامر صاحب کے ساتھ بلائی منصب میں تشریف لے جائیں گے. تو جناب DIG صاحب جس تقریر میں آپ بیٹھے ہیں یقیناً آج آپ کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں اور یقیناً یہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہوگی کہ یہ ایک کردار والے کے نام کی الحمدللہ محفل ہے. تو اس کردار والے کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. کوئی درد کوئی لوری بھی سنا کر نہیں گیا، کوئی درد کوئی لوری بھی سنا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا مجھے اتنا بھی بتا کر نہیں گیا. جب جانا ہی مقدر تھا تو کیوں ہے دوست تو اپنے درد سارے مجھ کو سنا کر نہیں گیا. کوئی درد کوئی لوری بھی سنا کر نہیں گیا، 2-4 جو ہوتے تو مجھے صبر بھی آتا، تو سارے شہر کو آج رلا کر گیا. ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ آپ زندہ رہیں گے، آپ جاوید رہیں گے. یہ نویل کمیونٹی جس کو ہم کے میڈیکل کمیونٹی کہتے ہیں، یہ نویل دوست جو آپ کے کلاس فیلوز تھے جو 87 سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، یہ آپ کے کردار کو، آپ کے گفتار کو، آپ کے عمل کو سلیوٹ کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے تھے اور سلیوٹ کرتے رہیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، put your hand together for our chief guest. Now I request to DIG Mirpur Dr. Khalid Chauhan صاحب کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں ایک کنڈولنس ریفرنس میں
Bismillahirrahmanirrahim. Honestly, I'm at a loss کہ کہاں سے شروع کیا جائے, لیکن I'll try. آج کی اس تقریب میں ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب کی فیملی کے اراکین, ان کی بچیاں بھی شامل ہیں, ان کے بھائی زاہد شیخ صاحب, اس تقریب کے منتظم ڈاکٹر عامر عزیز صاحب, ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ چودھری جمشید صاحب میرے بھائی, جاوید ملک صاحب ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اوورسیز, کامران طارق, یہاں پہ طارق مشین بیٹھے ہوئے ہیں, کافی عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہوں, پور مغل ہیں, ڈاکٹر طارق مسعود صاحب ہیں, باقی ڈاکٹر راجہ اعجاز صاحب ہیں, کس کا نام لیا جائے, ظفر مغل ہیں, میڈیا کے شہزاد صاحب ہیں, معزز حاضرین, میں کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں لیکن شاید نام لینا مشکل ہو جائے گا. آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی یادوں کو ریفریش کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے کانٹیکٹ میں میں یہ بیٹھا ہوا یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ جب اتنے لوگ گواہی دیں کسی شخص کے کردار کے حوالے سے, اس کی کمٹمنٹ کے حوالے سے اور اس کے پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے, تو وہ یقیناً جنتی ہے, اور وہ اس قوم کا, اس معاشرے کا ہیرو بھی اس حوالے سے ہیں. ڈاکٹر صاحب انتہائی شریف النفس انسان تھے, وہ کہ میری ان سے ذاتی طور پہ بہت زیادہ نہیں تھی, لیکن مجھے ان کی وفات کے بعد جس شخص سے بھی میری ملاقات ہوئی, جو شخص بھی جس نے بھی ان کے حوالے سے بات کی, ان کے کردار کے حوالے سے, ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے, تو یقین جانیے کہ مجھے فخر بھی تھا, اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا سے جو اچھے لوگ ہیں وہ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں. مجھے ڈاکٹر عامر عزیز نے بتایا کہ جی نمبر آف جو ڈائلسز ہیں یہاں پہ وہ انتہائی رقم ہے, ساق صاحب کا نام لینا بھول گیا, یہاں پہ جو نمبر آف ڈائلسز ہیں مجھے بے شمار ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیا کے ایڈوانس ملکوں کے اندر بھی وہ تعداد نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ اتنی ایفرٹ کرتے, اور بہت زیادہ پرسنل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس حال کے اندر ہم بیٹھے ہیں, جس KIC کے اندر بیٹھے ہیں, اس کی تعمیر میں بھی اس وقت حاجی سلیم صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. ان کو بھی میں کبھی بھولتا نہیں ہوں, جب اس بلڈنگ کے سامنے سے گزرتا ہوں یا جب میں یہاں پہ صفائی ستھرائی کا ایک بہتر اچھا انتظام دیکھتا ہوں, تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ہر ایک شخص نے جانا ہے کل نفس فی ذائقۃ الموت, ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے, موت کا ایک دن معین ہے, لیکن وہ اس دنیا میں کیا چیز چھوڑ کے چلا گیا, کیا اس نے کام کیا اور کیا یادیں چھوڑی, اس کا کیا کردار رہا, کیا عمل رہا, وہ ذاتی دنیا تک زندہ رہ جاتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب انتہائی شریف النفس انسان تھے, ہر شخص نے ان کی تعریف کی, ان کے جنازے کے حوالے سے, فیونرل پریئر کے حوالے سے, ماشاء اللہ بہت بڑا جنازہ تھا. ان کے دوست احباب بعد میں جس سے بھی ذکر ہوا, جس نے بھی ان کی بات کی, ہر شخص نے ان کی تعریف کی. یہ کم لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے. یہ اس پروفیشن میں آپ لوگ موجود ہیں, جو آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے, اوتھ تو سب لوگ لیتے ہیں, لیکن جو سٹریس کے اندر, جس سٹریس کے اندر کام کرتے ہیں کہ ایک طرف ڈیمانڈ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ریسورسز کم ہے اور اس کو میچ کرنا ہے, تو اپنی پرسنل ایفرٹ شامل کرنی پڑتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 200-300 پیشنٹ باہر کھڑے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ جیسے میں ہی سب سے بڑے, مجھے ہی ضرورت ہے, چاہے وہ ENT کے ہوں, چاہے وہ نیفرالوجی کے ہوں, یا کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہوں, یا KIC کے اندر بھی جیسے یہاں پہ رش لگا رہتا ہے. جیسے ڈاکٹر عامر عزیز نے کہا, ایون ایڈوانس کنٹریز کے اندر بھی جو ویٹ ہے وہ 3-4 گھنٹے ایمرجنسی میں نارمل ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں جو ایمرجنسی نہیں ہوتی اس میں بھی لوگ جو ہے نا یہاں پہ آتے ہیں, اور ان کی خواہش کوشش ہوتی ہے اور ان کو وہ سروسز فراہم کی جاتی ہے. آج کی اس موضوع پہ میں آج بات نہیں کروں گا کہ کتنے اسٹریس کے اندر آپ لوگ کام کرتے ہیں, لیکن اور اس کے لیے قابل احترام بھی ہیں اور سلوٹ کے قابل بھی ہیں, کیونکہ یہ فنکشن صرف ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب کی یاد کے حوالے سے ہے. ان کی جو ایفرٹ تھی ان کو اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی اکنالج کیا, اسٹیٹ سیکرٹری نے بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کے نام, اور ان کے بھائی نے بھی کہا کہ ان کے نام. اس میں لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے وہ چلے تو گئے ہیں, لیکن جیسے سب نے کہا جی شہید ہیں, زندہ ہیں, تو جو شخص آئے گا یہاں پہ
وہ جب ان کا نام لے گا تو ایک لیگیسی کنٹینیو کرے گی. لوگ کوئی بچہ سوچے گا, یہاں پہ ایک چھوٹے بچے کی مجھے آواز بھی آ رہی تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی اس محفل کے اندر اپنا ایک کہہ لیں کہ جب وہ بڑا ہوگا بچہ سوچے گا کہ میں بھی اس محفل کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا تھا, تو ایک لیگیسی کنٹینیو کرے گی. جب لوگ نام لیں گے تو کوئی نہ کوئی ضرور سوچے گا کہ یہ کس شخص کی یاد میں جو ہے نا یہ ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ کس شخص کے نام پہ رکھا گیا ہے, اور اس سے باقی لوگوں کو تقویت ملے گی, حوصلہ ملے گا. آپ سب لوگ ڈیفینڈرز ہیں, آپ فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ کووڈ ہو, ایمرجنسیز ہوں, اکثر و بیشتر جو ہے وہ انڈر اسٹریس ہی آرگنائزیشن کام کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, پھر آزاد کشمیر ہے, پھر اس کے اندر ریسورسز کی کمی ہے, ہائرارکی بہت بڑی ہے اور ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو اس سارے اسٹریس کے ماحول میں آپ میں سے جو شخص جن ڈاکٹر صاحب کی یاد میں, ہم ڈاکٹر شہزاد شیخ کی یاد میں ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہیں, تو انہوں نے جو اپنا وقت وہ گزار کے چلے گئے, معین تھا, وقت معین تھا, لیکن ان کی یاد باقی ہے. انہوں نے جو کام کیا, جو میرا خیال ہے کہ جو مریض ان کے ہاتھ سے گزرا ہوگا, جس کو انہوں نے سروسز فراہم کی ہوں گی, اور میرے ساتھ بھی جن لوگوں سے تعلق واسطہ ہے, جنہوں نے بات کی ہے اور تعریف کی ہے, تو اگین میں یہ کہوں گا کہ اتنے لوگوں کو سروسز فراہم کرنا اور ایٹ دا کاسٹ آف پرسنل ویل بینگ. اکثر لوگوں نے وہ کہا ہے کہ صبح 7:55 پہ وہ ادھر ہوتے تھے, رات کو ادھر ہوتے تھے, نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے, اور اپنی پرسنل ویل بینگ کا بھی مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ اتنا خیال اس طرح نہیں رکھتے تھے, جہاں پہ پیشنٹ فرسٹ جو ہے وہ ان کی وہ اسٹریٹجی ہوتی تھی. تو اس نوبل پروفیشن کے اندر ایمپتھی اور اس کے علاوہ پیشنٹ لسننگ, صبر جو ہے یہ بہت بڑی سکلز ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں, چاہے کئی دفعہ ہوا ہے کہ جی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا, لیکن بندہ سوچتا ہے شاید بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, اور وہ سمجھتا ہے کہ جی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, انٹل اینڈ انلیس کہ وہ پروفیشنل ایڈوائز نہیں مل جاتی, ڈائگنوسٹکس نہیں ہو جاتے, یا ڈاکٹر یہ نہیں بتاتا کہ جی آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا موٹا مسئلہ ہے اور یو آر فائن, پھر انہیں سکون ہوتا ہے. لیکن وہ جو درمیان میں ٹائم انگزائٹی کا گزرا ہوتا ہے, اس وقت تو پیشنٹ یہی سوچتا ہے کہ جی شاید سب سے بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں ہی مستحق ہوں لوگوں کی, ڈاکٹرز کی, پروفیشنلز کی اٹینشن کا. تو یہ پاور ریلیشنز ہوتے ہیں, چاہے جس جگہ پہ میں ہوں یا جس جگہ پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ نرسنگ پروفیشن سے, تو یہ ایک پروفیشن ایک پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو پاورفل سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹ نالج ہے, اور اسی نہیں پتہ ہوتا, اگر پتہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت ہے اس سارے پیرافرنیلیا کے حوالے سے. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں, پیشنٹ لسننگ ہوتی ہے, سنا جاتا ہے, اور ایمپتھی ہوتی ہے. جب ڈاکٹر مسکرا سے کے ملتا ہے کسی سے, یقین کریں کہ آدھی بیماری جو ہے نا وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن وہ بیکاز آف اسٹریس اور مینی ادر ڈفرینٹ فیکٹرز وہ اچھے طریقے سے سنی نہیں بات, تو وہ پیشنٹ چاہے اس کو اچھی میڈیسن بھی دے دیں, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ جی سنا نہیں گیا. تو سننا بڑا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر کی یہ خوبی کہ وہ سنتے بھی تھے اور وہ سروسز بھی فراہم کرتے تھے, اور اپنی ایٹ دا کاسٹ آف ہز اون پرسنل ویل بینگ, کہ وہ نمبرز, وہ اسٹیٹسٹکس جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی اگر کئی ہزاروں کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ ڈائلسس وغیرہ کیا, اور ایون ٹل دس ڈے اگر کوئی وہ ویٹ لسٹ نہیں ہے, جیسے کہ NHS میں وہاں پہ بہت لمبی چوڑی ویٹ لسٹ ہوتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, آپریشن کروانا ہے, معظم ملکوں میں اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر جہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے. تو اگین ہمارے ساتھی تھے, ہمارے دوست تھے, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی لیگیسی کنٹینیو رہے گی. ان کے بچے یہاں پہ موجود ہیں, ان کے بھائی موجود ہیں, ہم سب ان کے بھائی ہیں, ایک فیملی ہے ہم, کیونکہ ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہا گیا کہ شہید جو ہے وہ زندہ رہتا ہے, اور مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا کے اندر بھی اسماء حسنہ کرنا اور آخرت کے اندر بھی اس کا جو ہے وسیلہ جو ہے نا پانا. تو آئی ایم شیور, آئی ہیو اے کنوکشن کہ وہ جنتی تھے, اچھے شخص تھے, اچھے اشخاص. میں نے دیکھا ہے کہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں سم ہاؤ, ان کی یاد زندہ رہتی ہے. انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا, جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا, وہ انہوں نے کر لیا.
वो एक अच्छा उनकी इब्तदा भी अच्छी थी। ये क्लास ऑफ 87 इन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा काजी अतीक साहब ने ये इतने अच्छे उनकी याद को, क्योंकि याद को ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करते रहें और अच्छे लोगों की अच्छी काविशों को जो है ना, हमारे भाई हैं बहनें हैं, उनको हम याद करते रहें, बाकी लोगों को उससे हौसला अफजाई जो होती है। तो आई अप्रिशिएट कि आपने ये उनका रेफरेंस जो है ना ऑर्गेनाइज किया, आप सब लोगों ने टाइम दिया, मुझे भी यहाँ पे मौका दिया गया। आई फील वेरी हम्बल्ड कि इस उनकी याद के हवाले से और जो बातें मेरे जहन में थीं, या जो मैं अपनी जगह पे अपने नहीं सोचता था कि डॉक्टर साहब की लोग तारीफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे आदमी हैं और जो सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, और वो जैसे मैंने कहा कि जल्दी चले गए, लेकिन जिस एज के ऊपर गए, जिस हौसले के साथ वो काम और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते रहे और जो पेशेंट के साथ उनका लेता रहा, यकीन करें कि उनका वही इमेज रहेगा। वक्त गुजर जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो शहीद होते हैं और जिस एज में वो चले जाते हैं, सब लोगों के जहन में वही तस्वीर, वही इमेज, वही यादें जिंदा रह जाती हैं। तो जैसे मैंने कहा, जब इतने लोग गवाही दें तो वो जो है ना, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो जल्दी शख्स होते हैं। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। हम उनकी फैमिली, उनकी बच्चियों, उनके दीगर अजीज़ और कारब, उनके भाई, उनके हौसले की दाद भी देते हैं, और हम ख्वाहिश करते हैं कि वो इसी सब्र के साथ, अज़्म के साथ और हौसले के साथ, बहुत मुश्किल ये बात है, लेकिन ये इसको रज़ाए इलाही समझ के उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और उनका नाम रहती दुनिया तक जो है वो ज़िंदा रहेगा। जब तक ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके नाम से मंसूब करेंगे। अच्छे लोगों को अच्छे अंदाज से जब याद किया जाता है तो उससे अच्छाई फैलती है। अल्लाह ताला उन्हें अपने दरबार रहमत में जगह दे, और आप सब लोगों को, लवाइकीन को, दोस्त व अहबाब को सब्र की हिम्मत अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अगेन आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत शुक्रिया। बड़ी गुजरन आपने जनाब वाला स्पीकर देते, लेकिन हमारी ये सारी एजाज़ की बात है कि आज हमारी रेफरेंस में आप चीफ गेस्ट। नो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अहमद साहब सर आ जाएँ, थोड़ा सा एक रिमेम्बरेंस शील्ड लें यादानी के लिए कि कहीं इन गम और इंतजार वालों की खिदमत के नफ्ल में आप लोग भी आए थे। और मैं जनाब जाहिद साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे आ जाए। जनाब DIG साहब को अपना रिमेम्बरेंस शील्ड पेश करें। कैसे बात काजी अतीक साहब और अहमद साहब को जो है वो पेश करेंगे। ये इस बात की यादानी है कि जब हम एक किरदार और अजमत और शख्स की बात कर रहे थे तो उसकी महफिल में हम सारे शामिल थे। जब जब इस शील को देखेंगे तो उनकी याद आएगी। मैं साहब आपने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज किया, तो अहमद साहब ने भी आपके लिए शील रखी है, वो भी आपको याद कराएगी। आप ही लिए स्टूडेंट इस्लाम में आए थे, जहाँ पे अहमद सबसे कारी साहब को शील पेश करें। मैं जितना फख्र हो सकता है इतना कम है 87 ग्रुप का। जनाब अदीब साहब यहाँ पर बैठे हैं, यासर भट्ट साहब आए, काजी राइड साहब आए, मेरे भाई खालद साहब आए, मीडिया से जितने लोग आए हैं, इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक दफ़ा सूरह यासीन और 3 दफ़ा पुलिस की सुने, आखिर में उनके दुआएं मकसद करेंगे और इस